بھارت اور امریکہ اور چین کے خلاف کارروائیاں کرتے رہیں یا چین کے خلاف ایک ملٹری الائنس بنائیں. دیکھنا یہ ہے کہ پرسوں جو اگر وہ ہوتی ہے کانفرنس، ورچوئل کانفرنس جو رشیا، انڈیا اور چائنا کی جو ہے رک، یہ ایک انسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے کافی کچھ عرصے سے. تین دیکھیں چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ کل مودی صاحب نے جب آل پارٹی کانفرنس ان کی ہوئی، ورچوئل پارٹی کانفرنس، تو اس کے بعد انہوں نے تقریر فرمائی قوم سے. جی. اور اس تقریر میں یہ کہا کہ یہ کلیم کیا جس پہ کافی شور و غوغا بھارت میں مچا ہے اور ابھی تک مچا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ چین نے کوئی ایل اے سی جو ہے کراس نہیں کیا، صحیح. اور کوئی جو ہماری ٹیریٹری ہے اس پہ کوئی قبضہ نہیں کیا، ہماری کوئی پوسٹ جو ہیں وہ اس پہ قبضہ نہیں کیا، سو آن سو فورتھ. صحیح. جس پہ اپوزیشن نے ان کو ہاتھوں لیا کہ بھئی یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں. پہلی بات جہاں تک پوسٹ کا تعلق ہے تو انڈیا کی کوئی وہاں پوسٹ ہی نہیں ہے. صحیح. وہ تو ایک کھلا علاقہ ہے جہاں پہ آتے جاتے مطلب لیکن آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو چین نے بھارت کی ٹیریٹری پہ آن دس سائڈ آف دا ایل اے سی، آن دا انڈین سائڈ آف دا ایل اے سی کچھ علاقہ قبضہ نہیں کیا ہوا. نہیں، چین تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری اپنی زمین ہے نا، ہماری اپنی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے بھارت کی زمین پہ قبضہ کیا ہے. جی. لیکن تو کل سے میں انڈین میڈیا واچ کر رہا تھا تو اس میں اپوزیشن ہر کوئی مودی صاحب کہ بھئی آپ نے بیان کس طرح دیا. اچھا، آج ان کے جو ایئر چیف ہیں ان کی بھی آج ایک پریس کانفرنس تھی، انڈین ایئر چیف کی. ٹھیک ہے. بقول ان کے چائنا نے ایل اے سی اپنی طرف جو ہے وہاں پہ کچھ مزید ڈپلائمنٹس کی ہیں. صحیح. اور اس کے ریئیکشن میں پھر بھارت نے بھی کچھ ایکشن لیے ہیں، کچھ ڈپلائمنٹس کی ہیں، اپنے ایئر کرافٹ وغیرہ جنگی جہاز ہیں ان کو ری ڈپلوائی کیا ہے اس جو مطلب بدلتی ہوئی صورتحال کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشیدگی ابھی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ تو ایئر چیف نہ آتے، آج پریس کانفرنس نہ کرتے، ہمیں نہ بتاتے یا بھارتیوں کو نہ بتاتے. اور وہ علاقہ جو ہے وہ گلوان ویلی کا ہے، وہ فنگر 4 سے فنگر 8 تک کہتے ہیں یہ علاقہ جو وادی کا ہے. تو یہ بہرحال ایک ڈیولپمنٹ ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ابھی جس طرح میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ آہستہ آہستہ بھارت اس کو میڈیا سے باہر لے کر آئے گا. مطلب میڈیا میں بھی جو لائم لائٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے اس کو آہستہ آہستہ نیچے کرے گا. صحیح. لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو کیسے روکیں گے؟ وہ بھی رک جائے گا جب انڈین میڈیا شور نہیں مچائے گا تو، اور جب ایک دفعہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پرسوں جو اگر وہ ہوتی ہے کانفرنس، ورچوئل کانفرنس جو رشیا، انڈیا اور چائنا کی جو ہے رک، یہ ایک انسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے کافی کچھ عرصے سے. تو یہ ہر سال ان کی ملاقات ہوتی ہے، فارن منسٹرز کی بھی اور سمٹ لیول پہ پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر کی. اب دیکھنا ہے کہ وہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اپنا جو ہے پرسوں پیر کے روز اگر وہ ہو جاتی ہے تو اس سے شاید تھوڑی بہت ٹیمپریچر وہ ہے ٹیم ڈاؤن ہو جائے. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر یہ میرا اپنا خیال یہ ہنچ یہی ہے کہ کچھ عرصے بعد دونوں ممالک جو ہیں وہ اس بات پہ اتفاق کر لیں گے کہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ ڈپلومیٹک لیول پہ، جو ان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں جو بارڈر ایشوز کو دیکھ رہے ہیں، یہاں سے جیت دوول ہیں اور وہاں سے ایک اور صاحب ہے، مجھے نام ان کا چین کی طرف سے نہیں آتا تو ہے، پروناؤنس نہیں کر سکتا تو میں غلط پروناؤنس نہیں کرنا چاہتا. تو وہ جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہے تو ان کی شاید ملاقات ہو جائے تو اس سے کچھ ٹیمپریچر نیچے ہو جائے گا. اور معاملات بس یہی ہے کہ اسٹیٹس کو جو اب نیا اسٹیٹس کو بنا ہے یہی اب رہے گا. لیکن سر میرا آپ سے ایک سوال اور بھی ہے کہ اس سارے معاملے میں پاکستانی حکومت کہاں ہے؟ اور پاکستانی ابھی ہمیں کسی طرح کا کوئی بیان دیکھنے کو نہیں آیا، کوئی ہمیں نئی ڈیولپمنٹ ہماری حکومت یا فوج کی طرف سے نظر نہیں ہے. نہیں، فوج دیکھیں نا، ایک ISI میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں آرمی چیف بھی تھے، جتنے بھی سروس چیف سے وہاں موجود تھے، تو ایک بریفنگ ان کی ہوئی ہے. تو یہ اچھا ہے کہ انہوں نے مل بیٹھ کے جو ہماری عسکری قیادت ہے انہوں نے مل بیٹھ کے دیکھا کہ کیا کیا صورتحال ہے. تو ابھی جو معاملہ ہے نا، میں اس کو اگر سفارتی سطح پہ آپ پوچھ رہی ہیں تو آج مالدیو نیپال نے آج ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دونوں ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، بھارت بھی اور چین بھی، اور ہمارے دونوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں، دوستانہ ہیں.
تو ہم چاہیں گے کہ جو بھی ان کے سرحدی معاملات ہیں وہ یہ بات چیت کے ذریعے حل کریں. ٹھیک ہے. انہوں نے بالکل نہ بھارت کی سائڈ لی نہ چین کی سائڈ لی، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ٹریڈیشنلی بھارت کے زیادہ قریب رہے ہیں، اس وجہ سے ان کا نیوٹرل بیان آنا بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کا جھکاؤ ادھر تو ہے. کیونکہ دیکھیے وہاں پہ بارڈر جو ہے نا جو ڈسپیوٹڈ بھی ہے، وہاں پہ جو ترائی ریجن کہتے ہیں نیپال کا، جی. وہاں پہ مدیسیز جو ہیں وہ بھارتی ہندو ہیں. صحیح. تو وہ وہاں پہ ہیں تو نیپالیز، لیکن وہ مدیسیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپنا جو اوریجن ہے وہ ٹریس کرتے ہیں بھارت کے ساتھ. صحیح. تو اس لیے جب پچھلے 2-3 سال پہلے جب کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو مدیسیز کے لیے بھارت نے بہت شور مچایا تھا کہ ان کے لیے جو کانسٹیٹیوشن میں آپ نے پروویژنز رکھی ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، اور بھارت انٹرفیئرنس کر رہا تھا نیپال کے معاملے میں کہ آپ آئین میں تبدیلیاں کریں. جو یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اس وقت ساؤتھ جنوبی ایشیا میں حالات کچھ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں شاید ان کا ادراک نہیں ہے پاکستان میں، ہماری حکومت کو. حالانکہ یہ موقع ہوتا ہے جب آپ اپنے لیے کچھ زیادہ اسپیس بناتے ہیں، کچھ راستے ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے، اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ان چیزوں کا ادراک اس طرح نہیں ہے یا کیپیسٹی نہیں رہی. یعنی ساؤتھ ایشیا میں ابھی جس طرح کا ہو رہی ہے سفارتی جو اسپیس ہماری بندی ہم اسے گین کرنا چاہیے، اسے ری گین کر کرنا سکیں گے. کیوں نہیں کر سکیں گے یار؟ دیکھیے ہمارے جب تعلقات بھارت کے ساتھ ہیں بگڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیے نا جب بھارت نے 2016 کی جو ہو رہی تھی سارک سمٹ پاکستان میں، 19 سارک سمٹ، تو اس میں بھارت نے پہلے کہا کہ جی میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اڑی کا واقعہ ہو گیا اور پاکستان دہشت گردی میں انوالوڈ ہے. اس کے بعد پھر سری لنکا، نیپال نے تو شاید نہیں، لیکن سری لنکا، مالدیوز، افغانستان، ان ممالک نے کہا کہ ہم بھی نہیں جا سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جنوبی ایشیا میں ایک خاص صورتحال بنی ہوئی ہے اور اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بھارت کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں جنوبی ایشیا میں، اور بھارت اپنے آپ کو ایک بڑا ملک سمجھتا ہے، اس کے بڑے عزائم ہیں. سب سے پہلے تو اس کو اپنے خطے میں ہارمنی لانے چاہیے. یہاں پہ ہارمنی کس طرح آئے گی؟ وہ اس طرح آئے گی کہ اپنے خطے میں جو اس کے سارے تنازعات ہیں وہ ان کو دور کرے. ٹھیک ہے. اگر بھارت یہ چاہتا ہے یہ تو چیزیں ہو سکتی ہیں. کا خیال یہ ہے کہ اس کے تعلقات امریکہ کے ساتھ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. وہ کوارڈ کا ممبر رہے، جاپان، آسٹریلیا، بھارت اور امریکہ، اور چین کے خلاف کارروائیاں کرتے رہیں یا چین کے خلاف ایک ملٹری الائنس بنائیں. آپ مثال کے طور پر آج کل یہ دیکھیں، کل سے کم از کم بھارت میں یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے بائیکاٹ کر دینا چاہیے جو چینیوں کی جو اشیاء ہیں. یہ تھوڑا سا مسائل ہیں جو سیریس ایشوز ہیں. تو یہ بہرحال ایک پروپیگنڈا، ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے جو کہ ہر حکومتیں کرتی ہیں. تو چین کے ساتھ بہرحال تعلقات میں کشیدگی ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس طرح کل مودی نے ایک بیان دے دیا ہے کہ چین نے کوئی قبضہ وغیرہ نہیں کیا، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے.